حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اللہ تعالی نے جب زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے اور تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اس نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ، نمائندہ بنانے والا ہوں۔ سورہ البقرہ 23۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے رب، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالی نے مختلف زمینوں سے مٹی لی، کچھ سفید، کچھ سیاہ، کچھ سرخ، کچھ نرم، کچھ سخت، اور اسے پانی سے گوندھا۔ پھر اس مٹی کو کچھ وقت تک پڑا رہنے دیا۔ اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا گیا۔ پھر اللہ تعالی نے اپنی روح پھونکی اور یوں پہلا انسان وجود میں آیا۔ فرشتوں نے جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام میں روح داخل ہوئی ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ فرشتوں کا سجدہ اللہ تعالی نے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس شیطان یوا نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ابلیس، تو تکبر کرنے والوں میں سے ہے، فوراً نکل جا، تو مردود ہے، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ یوں ابلیس ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا۔ جنت میں زندگی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا، انہیں ہر نعمت عطا کی اور فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہا، اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے۔ آخرکار وہ دھوکے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا، ان کے جسم سے لباس ہٹ گیا، وہ شرم محسوس کرنے لگے اور جنت کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانپنے لگے۔ تب اللہ تعالی نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ دونوں نے عاجزی سے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ زمین پر اتارا جانا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اب تم زمین پر اتر جاؤ، تم میں دشمنی ہوگی۔ زمین تمہارا وقتی ٹھکانہ اور رزق کی جگہ ہے، وہیں تم زندہ رہو گے، وہیں مرو گے اور وہیں سے اٹھائے جاؤ گے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا، جبل سراندیپ کے مقام پر اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ، سعودی عرب میں اتارا گیا۔ دونوں بعد میں عرفات کے میدان میں ملے۔ زمین پر زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اللہ کی عبادت شروع کی۔ اللہ تعالی نے انہیں کھانے، پینے اور لباس کا طریقہ سکھایا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام 13واں نبی بنائے گئے۔ ان کی نسل سے بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 5260 سالہ میں زندہ رہے۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا، شیطان کے بہکانے میں نہ آنا اور اللہ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے ان کو دفن کیا۔ سب تقویر اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نافرمانی کے بعد توبہ قبول کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اسے عدل و نیکی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اصل مقام جنت ہے۔ خاتمہ یہی حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان غلطی کرے تو مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے رب سے معافی مانگے، کیونکہ وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔